السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے، میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ اگر رہن جائیداد کے جن کو رہن دی گئی تھی وہ نان مسلم تھے اور وہ انڈیا چلے گئے، اب اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ یعنی کہ ٹاپک یہ ہوا کہ رہن غیر مسلموں کے پاس، یعنی کہ مورگیج ٹو نان مسلمس۔ صورتحال ایسی ہمارے ملک میں رہی ہے اور ہے، کئی کیسز زیر سماعت ہیں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا دو آزاد مملکتیں وجود میں آئی 1947 میں، تو اس وقت بہت ساری جائیدادیں ہندوؤں کے پاس، نان مسلم کے پاس، مسلمانوں کی جائیدادیں رہن رکھی گئی تھیں، رہن تھیں، یعنی کہ مورگیج تھیں۔ اور مورگیج دو قسم کی تھی، ایک تو مورگیج تھی قبضہ کے ساتھ، اور ایک مورگیج تھی سمپل مورگیج، یعنی بغیر قبضہ کے۔ تو جو آج میرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی جائیداد غیر مسلموں کے پاس رہن رکھی گئی تھی، مورگیج تھی، اور نان مسلم مائیگریٹ ہو کر انڈیا چلے گئے، اب 60 سال گزر گئے، اور چونکہ لمیٹیشن ایکٹ 148 کے تحت ضروری ہے کہ ودن 60 ایئرس اس پراپرٹی کو وہ ہو جانا چاہیے فق الرہن، یعنی کہ رہن ختم ہو۔ لیکن اگر 60 ایئر سے زیادہ ہو جائے تو پھر ٹائم بارڈ کا مسئلہ بنتا ہے۔ لہذا اس شکل میں ایک مقدمہ ہوا کہ مورگیجر مسلم تھے اور مورگیجیز نان مسلم تھے، لہذا مورگیجیز انڈیا چلے گئے اور زمین واپس مورگیجر کے پاس آ گئی۔ اب اور کاغذات میں یقیناً وہ جائیداد، وہ زمین، زرعی زمین، وہ رہن ہے، لیکن ویسے اس کو چونکہ وہ انڈیا چلے گئے اور وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا اور کسی نے نہیں پوچھا، اور وہ زمین جو مالک تھے ان کے پاس آ گئے۔ لیٹر آن مالکوں نے زمین فروخت کی تو اس پر حق شفعہ ہوا۔ اب جب حق شفعہ ہوا تو کاغذات دیکھے گئے، ریکارڈ دیکھا گیا، تو پتہ چلا کہ زمین تو رہن شدہ ہے اور ابھی تک رہن چلی آ رہی ہے۔ تو اس وقت وہ جو مالک تھے انہوں نے کلیکٹر کو درخواست دی کہ
زمین کو فک الرہن کیا جائے، مورگیج ریڈیم کی جائے۔ اب کلیکٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ذات المیعاد ہے، ٹائم بارڈ ہے، لہذا انہوں نے درخواست خارج کر دی۔ اپیل ہوئی ایم بی آر کے پاس، ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس، اس سے پہلے اپیل ان کے پاس ہوئی ہمارے ٹائم بارڈ کے بعد ایڈیشنل کمشنر کے پاس، اپیل ایڈیشنل کمشنر کے پاس ہوئی۔ انہوں نے کلیکٹر کے آرڈر کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مورگیجز جو تھے وہ انڈیا مائیگریٹ کر گئے، اور جو سیٹلمنٹ ایکٹ تھا 1958 کا، وہ اس کے سیکشن 13 کے تحت وہ ٹائم سٹاپ ہو گیا، اور اس وقت تک جب ان کو اس بات کا علم نہیں ہوا تو وہ ٹائم کنسیڈر نہیں ہوگا، لہذا یہ ٹائم بارڈ نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کر دیا کمشنر صاحب نے، ایڈیشنل کمشنر صاحب نے۔ اب اس کے خلاف بورڈ آف ریونیو میں گئے، ایم بی آر ممبر بورڈ آف ریونیو، انہوں نے بھی ایڈیشنل کمشنر صاحب کے فیصلے کو قائم رکھا، اور وہی کہا کہ وہ زمین تمام ذمہ داریوں سے مبرہ تھی، اور وہ جو مورگیجر کے وارثان تھے ان پر ایویکویٹ ٹرسٹ پراپرٹیز کے، چونکہ وہ اس میں زمین نہیں آئی تھی ایکٹ 1958 کے تحت، لہذا ان پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان صرف اس کے مورگیجی ہونے کے حقوق ہیں۔ لہذا اس کے خلاف ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے بھی وہ فیصلہ قائم رکھا، اور وہ جو مالکان تھے ان کے خلاف ٹائم بارڈ ہونے کا جو فیصلہ کلیکٹر نے کیا تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا، اور از سر نو یہ طے کیا ہائی کورٹ نے بھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ اس اسٹیج پہ آ کر وہ صرف اس کے اتنے حقوق ہیں کہ وہ جو مورگیجز کے تھے، یعنی کہ وہ اس اماؤنٹ کو میکسیمم وصول کر سکتے ہیں، اور مورگیجرز جو ہیں وہ پے کریں اور پراپرٹی کو ریڈیم کر دیں، یعنی کہ فک الرہن کا آرڈر پاس کریں۔ تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور بڑے اہم معاملہ ہے، کیونکہ ہماری کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو اس قسم کے کیسز چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان میں کئی جگہوں پر ان کو اس کے بعد ان کو ایویکو ٹرسٹ پراپرٹیز میں شامل کر لیا ہے، لیکن جبکہ وہ ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی کا جو سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ابالش ہو چکا ہے، اور میری نالج میں بھی ایسے کیسز ہیں کہ جو بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ایویکو ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ غیر قانونی چیزیں ہیں، اور لوگوں کی جائیدادوں پر
یعنی کہ وہ سمجھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ کرتے تو آگے کارندے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کا، تو یہ عام پبلک کو معلومات ہونی چاہیے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو وہ ان کا ٹائم بارڈ معاملہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان، سینٹرل گورنمنٹ یا صوبائی گورنمنٹ صرف اتنی حقوق رکھتی ہے جتنی کہ مورگیجیز کو تھے، یعنی کہ وہ میکسیمم ان سے مورگیج اماؤنٹ لے کر کے اس پراپرٹی کو ریڈیم کرتے ہیں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے، بہت سے لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور اس سلسلے میں ایک سائٹیشن بھی پیش کرتا ہوں، 2002 YLR پیج 1677، یہ نوٹ فرما لیں وکلاء حضرات اور عام پبلک بھی۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ہمارے لیکچر کو آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور تاکہ آئندہ کی ہمارے لیکچر آپ تک ڈائریکٹ پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔